بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس سے پہلے انہوں نے آیتیں اور صورتوں میں مکی، مدنی، حضری، سفری کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے انہوں نے پیش کر دی تھی۔ تو بیچ میں کہ انہوں نے ایک تنبیہ ڈال کر کے آپ کو انہوں نے تنبیہ کی فرمائی تھی۔ تنبیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ تنبیہ کسے کہتے ہیں، لغت کے اعتبار سے تنبیہ کیا کسے کہا جاتا ہے اور اصطلاحاً تنبیہ کسے کہتے ہیں۔ اب یہ چیز جہاں کہیں بھی آپ کو آ جائے تنبیہ وغیرہ کے عنوان کے تحت، فقہ کی کتابوں میں ہو، کسی بھی کتاب میں آپ ہو، وہاں سمجھ جائیے گا کہ اس تنبیہ کے تحت کوئی اہم بات پیش کرنے کے جا رہے ہیں مصنف۔ اول ما نزل سے اور آخر تک، آخر ما نزل یا نزلہ تک ایک اصولی گفتگو، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اصولی ضابطے کے ساتھ آپ اس کو سمجھ جائیں۔ شیخ غزی پڑھے پچھلے سال میں، اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا ابتدائی حقیقی، اضافی یا عرفی پڑھے تھے۔ کیا پتہ ہے اس کے بارے میں؟ ابتدائی حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جو حقیقی معنوں میں تمام ہی چیزوں سے کیا ہو، پہلے وہ فرسٹ پوزیشن میں موجود ہے۔ اچھا، اور ابتدائی اضافی، اضافہ یضیف و اضافت کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کی کسی جانب اضافت کرتے ہوئے اسے ابتدا کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدائی عرفی یہی جو مقصود سے پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب چیزوں کو کیا کہتا ہے؟ ابتدائی۔ اب وہ چیزیں وہاں آپ نے پڑھی تھی، ان سب کا استعمال اب یہاں انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں۔ اول ما نزلہ کے ضمن میں جو بات یہ لانے جا رہے ہیں، کئی اقوال ہیں کہ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ کون سی آیت ہے۔ اس میں جو صحیح قول ہے اس کو یہ پیش کریں گے، پہلی پوزیشن پہ انہوں نے رکھا ہے صحیح قول کو۔ اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا تھا وَهَذَا أَصَحُّ فِي تَعْرِيفِهِمَا، پڑھے تھے عبارت؟ ایک عبارت پیش کی جاتی ہے اصح اور ایک پیش کی جاتی ہے صحیح۔ یہ بتائیں فقہ کی کتابوں میں تو اصح قوی ہے یا صحیح ہے کیا اپنی جگہ، تو یہاں جو انہوں نے بات پیش کی ہے نا وہ صحیح، تو صحیح کا مخالف کیا ہوتا ہے؟ غلط ہوگا۔ اور اصح کا مخالف کون ہوگا؟ یہ صحیح ترین قول ہے، مطلب اس کے علاوہ بھی کوئی اور صحیح ہو سکتا ہے۔ اصح یہی ہے اگرچہ وہ بھی صحیح ہے، یہ تو ممکن ہوا، لیکن جہاں صحیح بات کریں گے وہاں اس کے علاوہ دیگر اقوال غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہاں انہوں نے کیا عہد ہوا وہ صحیح ہو۔ اور اس سے پہلے آپ نے جو پڑھا تھا مکی مدنی کی تاریخ میں کیا ہے، یہاں ہے کیا المکی والمدنی کے ضمن میں نیچے دیکھیے صفحہ نمبر 6 کے نیچے کیا لکھا ہے؟ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ فِي تَعْرِيفِهِ۔ تو پتہ کیا چلا کہ مکی و مدنی کی تعریف میں اور بھی اقوال ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، لیکن اصح کون ہے؟ فرسٹ پہ جو جسے ہم نے رکھا ہے۔ یہاں جو بات چل رہی ہے اول ما نزل میں تو صحیح یہی ہے، اس کے علاوہ دیگر جو ہیں وہ مطروح قول ہے، درست قول نہیں ہے، ان کو لیا نہیں جا سکتا۔ لیں گے تو پھر اس میں الگ الگ انداز میں جوابات آپ کو دینے پڑیں گے۔ اور سمجھ میں آ رہی؟ تو ابتدائی حقیقی، اضافی اور عرفی کی جہت سے اس کو ہم بھی فٹ کرتے ہیں کیسے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس ایک دلیل میں حدیث سے بات پیش کریں گے جس میں یہ بات موجود ہے کہ سب سے پہلے کون سی آیت یا سورت کا نزول ہوا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں آپ دیکھ لیں اور ایک نفیس اور ایک ایمان افروز توجیہ آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ چلیں، اول ما نزل، اول ما نزل، سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت یا سورت، کیونکہ ما سے مراد سورت بھی لے سکتے ہیں آپ اور آیت بھی لے سکتے ہیں۔ چند آیتیں ایک ساتھ میں جو نازل ہوئی ان کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ عبارت دیکھیں، اختلف فی اول ما نزل من القرآن علی اقوال، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت یا سورت کے
نازل ہونے کے سلسلے میں چند مختلف اقوال ہیں. مختلف الاقوال، مختلف قول پر اختلاف کیا گیا. اس کا اچھے بامحاورہ ترجمہ میں کیا کر دیں آپ؟ قرآن کریم کی پہلی آیت یا سورت کے نازل ہونے کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں. نمبر 1 وہ صحیح، اور یہ کیا ہے؟ یہی صحیح ہے. باقی جتنے اقوال آ رہے ہیں اس کے بارے میں شروع سے پتہ چل گیا ہے کہ کیا آنے والا ہے سب. اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہاں یہ بات یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اقرأ بسم ایک مکمل صورت ہے، یہ چند آیتیں ہیں. دیگر صورتیں ابھی اس کا بیان آگے چل کر کے آ رہا ہے. وَهَذَا ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، اور یہ کیا ہے بھائی؟ صحیحین میں یہ بات ثابت ہے کہ پہلے کون سی آیت یا صورت کا نزول ہوا ہے. اچھا، وغیرہما صحیح ہے نہیں، وغیرہما صحیح ہے. اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی کیا حدیث میں یہ بات موجود ہے. اب وہ روایت یہاں سے پیش کر رہے ہیں. فان عائشہ رضی اللہ عنہ انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم. الرؤیا الصالحۃ فی النوم یہ خبر ہے. اول ما بدأ یہاں تک من الوحی تک یہ مبتدا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا، سب سے پہلی وحی کی ابتدا یا آغاز اچھے خوابوں سے ہوئی. بس سمجھ آ رہی؟ اول ما بدأ، وہ پہلی چیز ما بدأ بھی جس کے ذریعے سے آغاز کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی وحی. تو اس کا ہم نے بابرہ ترجمہ کیا کیا؟ وہ سب سے پہلے وحی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا آغاز ہوا وہ کیا ہے؟ اچھے خوابوں سے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں خامسہ مکہ. یہ میں بول رہا تھا ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا آغاز اچھے خوابوں سے آغاز ہے تو ہوئی. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے یا خواب میں جو بھی دیکھتے وہ روشن صبح کی طرح کیا ہوتا؟ ظاہر ہو جاتا. جاءت آتا ہے نہیں، ظاہر ہو جاتا. مثل مطلب طرح کے معنی ہے. فلق کیا؟ کوئی اعوذ برب الفلق، صبح کی سفیدی کو کہتے ہیں. اچھے خواب سے مراد کیا ہے؟ قرآن میں آیا نا قالو کیا ہے؟ اضغاث احلام آیا ہے. ہمارے یہاں بتاویل الاحلام بعالمین. برے خواب ہوتے ہیں، پریشان کن خواب، اضغاث احلام. اچھے خواب وہ ہیں جو انتشار اور شیطان کی دخل سے پاک ہوں. خواب ہم نے دیکھا اس میں شیطان کا کچھ نہ کر سکے، ورنہ شیطان کیا کرتا ہے خوابوں میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا اللہ جانے. تو اچھے خواب سے مراد وہی ہے. ٹھیک ہے. ثم حبب الیہ الخلاء، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خلوت گزینی یا نشینی کی محبت ڈال دی گئی. پھر آپ کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی، آپ کی طرف محبوب کر دی گئی. تو بہتر کیا اس کا ترجمہ؟ خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی. وَكَانَ لَا يَخْرُ بِغَارِ حِرَاءَ یا حَرَا دونوں صحیح ہے. منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. منصرف پڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کو اس میں مکان کے سلسلے میں لیں گے تو وہاں پہ بات کیا آ جائے گی؟ علم تو ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور سبب نہیں ہے. تو اگر آپ اس میں بقاتن کی تعویل میں لیں گے تو بقاتن کیا تانی سے جیسے معنوی لیا جائے گا، اور پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ غار حرا کیا ہے؟ علم ہے. اس کو آپ غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں. حرا اور حرا دونوں ٹھیک ہے. فیتحنس فی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا ہوتے؟ خلوت نشیں ہوتے. خلا خلو خالے ہونا، خلوت نشیں ہونا. فیتحنس فی، تو سرکار اس میں کیا کرتے؟ عبادت کرتے. اللیالیہ ذوات العادت، تو راتوں کے عبادت کرتے، دن میں آ جاتے کیا؟ ایسا تو نہیں. وہاں میں آیا کیا ہے؟ ثلاث لیال سبیہ. وہاں لیال سے مراد کیا ہے؟ دن بھی ہیں وہاں پہ.
رات کا ایسے ذکر کر دیا گیا، تو یہاں ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ چند دنوں تک عبادت میں لگے رہے یا مصروف رہے۔ لیالی کا رات کا ترجمہ نہیں کر رہا ہم، کیوں کہ لیالی کے ساتھ ساتھ میں کیا ہے؟ دن بھی شامل ہے۔ جیسے قرآن شریف کے اندر مثال ہے، قرآن شریف یہ ہے نا 14 صفحے میں کیا ہے؟ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس، یہی ہے 3 ایام الا رمضان عربی، تو 3 ایام ہے، اس میں رات بھی کیا ہے داخل، ٹھیک ہے نا۔ ذوات الارض یہ صفت ہے، اردو کی کا مؤنث کیا ہے؟ ذات ہے، اس کی جمع ذوات ہے۔ قبل یہاں پہ یہ قبل بعد کے معنی میں نہیں، ظرف کے معنی میں، اور ظرف کے معنی میں ہوتا ہے جب کے معنی میں، جب تک کہ۔ نزع الی فعل آتا ہے، نزع الی اہلہ نزوعاً، لغت میں دیکھ لینا، لکھا ہے اہل و عیال کی دید کا مشتاق ہونا، مطلب کوئی بندہ باہر ہے، اس کو خیال ہے یار گھر چلے جائیں، تو اس کے لیے کیا آپ اردو عربی لے کے آئیں گے؟ یہ قد نزع الی اہلہ نزوعاً، اب وہی ترجمہ کرنے جا رہے ہیں۔ قبل ان ینزع الی اہلہ، یعنی اپنے اہل کا اشتیاق ہونے سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ چند دنوں تک عبادت کرتے۔ وَيَتَزَوَّدُوا لِذَلِكَ، اور اس کے لیے توشہ لے جاتے۔ تزود کا مطلب کیا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِیجَةَ فَيَتَزَوَّدُوا لِمِثْلِهَا، اب یہاں سے الگ بات ہے، پھر کیا ہوتا؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور اتنا ہی توشہ لیتے۔ فَيَتَزَوَّدُوا لِمِثْلِهَا، حارث بن عمر سے کون ہے؟ اس سے پہلے جو ہے نا وَيَتَزَوَّدُوا توشہ وغیرہ لیتے، المذکور جو پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، اتنا ہی توشہ کیا کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے ہیں۔ حتیٰ جاءہ الحق فی غار حراء او حراء، یہاں تک کہ حق غار حراء میں آیا، یعنی حق سے مراد وحی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تو حالات کا تقاضا کر کے آپ کیا کریں، اس کو چینج کریں، یہاں تک کہ غار حراء میں آپ پر وحی کا نزول ہوا، ٹھیک ہے۔ جاء آیات، آپ بولے نزول ہوا، نظر آیا، ترجمہ کہاں کر رہے ہیں؟ اردو میں کچھ تو صلاح سے اللہ، ہمارے بچے فارغ ہو رہے ہیں، ریکارڈ رہے کیا بول رہے ہیں۔ فجاءہ الملک یا ملک فقال، تو فرشتہ آ کر عرض گزار ہوا، کیا ہوا؟ فرمایا نہیں، بارگاہ رسالت میں سب عرض گزار ہوتی ہے، اقرا، پڑھیے حضور۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت، سرکار نے فرمایا، سرکار علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا کیا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنے کو نہیں، میں پڑھنے والا نہیں، ایسے بولتے ہیں نا، دیکھو میں نہیں پڑھتا، کیا کرتے؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا پاش میں نے، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنے کو نہیں بھیا، میں نہیں پڑھتا، اس کو یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، میں نہیں پڑھتا، میں پڑھنے والا نہیں، میں نہیں پڑھتا۔ آگے لکھا فاخذنی، تو فرشتے نے کیا کیا؟ مجھے پکڑا، فغتنی، پھر کیا کیا بھیا؟ مجھے دبوچا، حتیٰ بلغ منی الجہد، جہدو دونوں پڑھ سکتا ہوں، اس کی نفیس توجہ کرتا ہوں، یہاں تک کہ فغتنی، مجھے اسے کیا کیا؟ دبوچا، اس کے آگے کتنا دبوچا؟ حتیٰ بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ وہ میری طاقت اور مشقت کو پہنچ گئی، یعنی مجھے طاقت بھر مشقت بھر کیا کیا؟ دبوچا۔ آپ کو دکھا رہا ہوں میں آگے چل کر۔ ثم ارسلنی، پھر کیا کیا بھیا؟ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ ارسال کا مطلب ہے چھوڑنا ہوتا ہے، لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ پڑھے ہو نا تشبیہ مرسل، وہ تشبیہ جس میں کیا ہے؟ حرف تشبیہ کو کہا کہ آپ یہاں تشریف فرما ہو جاؤ، زید کل اسد، بھول گئے تو لگا۔ ثم ارسلنی، پھر کیا کیا؟ مجھے چھوڑ کر کہا، ادھر عرض گزار ہوا، یہاں کہا، کہیں فرمایا تو میں نہیں کہیں گے، اقرا، پڑھیے۔ قلت، تو میں نے پھر کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ فاخذنی، پھر مجھے پکڑا اور طاقت بھر، فقطنی ثانیہ، ثالثہ ثانیہ، ثانیہ، پھر دوسری مرتبہ انہوں نے کیا کیا؟ طاقت بھر، آ گیا تب بلغ منی الجہد، جو دوسری تفسیر بیان کر رہا ہوں، یہاں تک انہوں نے کیا کیا؟ مجھے طاقت بھر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے، پھر میں نے کہا نہیں پڑھنے والا، پھر اس نے تیسری مرتبہ مجھے طاقت بھر دبوچا، چھوڑ کر کہا
پڑھیے. تو پھر میں نے کیا کیا, اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا, فقال, تو اللہ کے رسول نے قالا کہا نہیں پڑھا, قالا کا معنی پڑھا, اقرأ باسم ربک الذی خلق وغیرہ پوری تفصیل موجود ہے. وہی بعض روایات حتیٰ بلغ ما لم یعلم, دیکھ لو بات آئی. بعض روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ما لم یعلم تک, اقرأ باسم کے اندر موجود 5 آیتیں تھیں, وہاں تک اللہ کے رسول نے کیا کی, تلاوت کی. الحدیث او الحدیث بطولی دونوں پڑھ سکتے آپ. حدیث پوری لمبی ہے, اقرأ الحدیث بطولی, پورے حدیث کو پڑھو. یا کیا ہے حاضر الحدیث کیا ہے بطولی, حدیث کیا اپنی پوری تبارت کے ساتھ میں کیا موجود کذا و کذا فلاں کتاب کے اندر. الحدیث بطولی موجود فی البخاری, لگا لو. تو یہ قول اول ہے. قول اول کی تھوڑی وضاحت کر دی. اچھا, اب یہاں پہ ایک ایمان افروز کچھ باتیں آپ لوگ سن لیجیے تو تازہ ہو جائے. یہاں پہ جو آیا نا, ایک بات یاد رکھیے گا, الا جاءت مثل فلق الصبح, عبارت ہے کہ روشن صبح کی طرح آپ کی تعبیر نظر آ جاتی. اس کے بعد آیا ثم حببا, یعنی گارے جب بھی سرکار خواب دیکھیے, جب خواب جو بھی دیکھتے تو یہ صورتیں پیدا ہوتی. پھر جو ثم جو آیا نا, تو ثم کیا ہوتا ہے, تراخی لے کی رہتے ہیں, پڑھے آپ تراخی کے لیے. تو کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب مقدمات تھے. کیا تھے مقدمہ, کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے. تو اعلان نبوت سے پہلے یہ سب کیا تھے, یہ سب مقدمات تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرے دھیرے پھر جیسے پوری روایت میں موجود ہے کہ وہاں سے تشریف لائے غار حرا سے, جب کہا اقرأ باسم ربک الذی, تو پہلے اچھے خواب دیکھے. خواب میں بہت جو خواب دیکھتے تو وہ ساری چیزیں ہو جاتی. ان چیزوں کے ذریعے ٹریننگ کرائی گئی. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد ہوتے ہوتے پھر دل میں اچانک محبت, وہ تو پہلے ہی اللہ کے اس کی محبت میں کیا تھے, سرشار تھے. لیکن جب ایک بڑی ذمہ داری ہے تو کیا ہے, اللہ نے اس کے اندر کیا کیا, دل میں محبت ڈال دی, غار حرا پہنچ گئے. تقریباً 1 مہینے کی مدت کتابوں میں موجود ہے کہ 1 مہینے تک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کی, عبادت کی. جب وہاں سے تشریف لے کے آئے, راستے سے گزر رہے ہیں تو شجر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, دیکھ رہے ہیں تو کوئی ہے ہی نہیں. پتھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, تو اور تھوڑا سا خوف, کیا ہو گیا. تو اس طریقے سے دھیرے ٹریننگ ہوئی. پھر جب فرشتہ آیا تو پھر ساری چیزیں ختم ہو گئی. اب یہاں کچھ چیزیں ایمان افروز باتیں آپ کے سامنے بتایا تھا. میں نے کیا بتایا تھا, حتیٰ بلغ, یہ میں لکھ سکتا تھا, اس کو ایک پیش کر سکتا تھا. اس کی وجہ سنیں آپ, لفظ جو جہد ہے بیٹا, جہد, توجہ دیں آپ, میں اس کو پڑھ دے رہا ہوں, غور سے سنیے گا. جہد کا معنی کیا ہوتا ہے, جہد اور جہد دونوں ہی طرح موجود ہے قرآن شریف کے اندر. قرآن شریف میں موجود ہے والذین لا یجدون الا جہدہم, اور ان کو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے, یعنی محنت ہی وہ کرتے ہیں. طلبہ کو کیا ہونا چاہیے, والذین لا یجدون الا جہدہم, کہ ہم طلبہ کو نہ پائیں اور کیا ان کی محنت کرتے رہیں, اور ہم بردار بن جائیں کہ یہ نہیں کر کے آنا وہی کر کے آ رہا روزانہ, جس سے منع کرے وہی کر کے آ رہا. جہد کا بھی لفظ آیا قرآن شریف کے اندر, واقسموا باللہ جہد ایمانہم, جو تو اوپر آ گیا الا جہدہم, یہاں پہ جہد ایمانہم, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے اور اپنے قسموں میں حد کی کوشش کی. اب یہاں پہ عبارت میں دیکھیے بیٹا, اس کو لکھ لو بڑا. یہاں جو لفظ جہد ہے نا, حتیٰ بلغ منی الجہد یا الجہد, اس کے 2 معنی آتے ہیں. اگر آپ جیم کے فتحے کے ساتھ پڑھتے ہیں کچھ اور معنی ہے, اور جیم کے ضمے کے ساتھ پڑھیں گے تو کچھ اور معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. تو جہد بمعنی طاقت ہے, اور جہد بمعنی غایت اجتہاد. اور حاشیہ کرمانی کے اندر جو ہے نا 3 معنی بیان کیے ہیں, طاقت, مشقت, غایت. کیا معنی ہے, طاقت, مشقت, غایت. بہت نفیس گفتگو, جلیلی سنیں آپ. طاقت, مشقت, غایت. اب یہاں جو لفظ آیا ہے نا بیٹے, حتیٰ بلغ من الجہد, اس میں 4 صورتیں نظر آئیں گے. نمبر 1 دیکھیں, کیا الجہد یا الجہد کو آپ کیا پڑھیں, دال کے ضمے کے ساتھ پڑھیں. حتیٰ بلغ من الجہد یا جہد, تو بلغ کا فعل کیا ہوگا, جہد یا جہد ہوگا. ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں اس کا معنی کیا ہوگا ذرا دیکھیں.
تو اس کا مفعول جو ہوگا محذوف نکالیں گے، حتیٰ بلغ منی الجہد مبلغہ، مبلغ مطلب اپنی حد، مبلغ انتہا، مبلغ علم میں کتنا ہے اس کا مجھے پتہ ہے، یعنی اس کی علم کی حد بندی حد کہاں تک ہے میں جانتا ہوں۔ اب ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ فرشتے نے مجھے دبوچا یہاں تک کہ میری طاقت یا میری مشقت اپنی حد کو پہنچ گئی۔ بس میری فغتنی، ایک غطہ کا فاعل ہوا، ضمیر مرجع کون ہے؟ فرشتہ۔ فرشتے نے مجھے دبوچا، حتیٰ بلغ منی الجہد مبلغہ، یہاں تک کہ میری جانب سے میری یہ تھی طاقت تھی مشقت تھی وہ اپنے حد کو غایت کو وہ کیا ہو گئی؟ پہنچ گئی۔ یہاں پہ جہد کیا بنا دیا اس کو ہم نے؟ فاعل۔ دوسرا اب آئیے مفعول، جہدہ پڑھیے یا جہدو، یہ جہدہ یا جہدہ پڑھیے اب دال میں زبر کے ساتھ۔ دوسری قرات کیا ہے کہ الجہدہ دال کے فتح کے ساتھ اس کو پڑھیں، یہ بلغہ کا مفعول بھی ہوگا، اور بلغہ کا فاعل کون بنے گا؟ ضمیر مستتر، کون؟ بلغہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ کہاں راجع ہو جائے گی؟ غتنی میں جو ہے نا الغت، اعدلو ہوا اقرب للتقویٰ، پڑھے آپ تو ہوا کے ضمیر کا مرجع کون؟ اعدلو میں جو عدل ہے، ویسے کیا ہے بلغہ میں کون اس کی ضمیر کا مرجع بنے گا؟ غتنی کا جو مصدر ہے غت۔ چلیں اب معنی کیا کریں گے؟ اس کو معنی یہ ہوگا کہ فرشتے نے مجھے دبوچا، غتنی کا ترجمہ تو وہی ہے، فرشتے نے مجھے دبوچا، اس کا دبوچنا، کیونکہ بلغہ کا فعل کون بنا رہا ہے آپ؟ ہوا کا ضمیر بنا رہا ہے، اور مرجع کون ہے؟ غت ہے۔ اب یہ ترجمے میں یہ ظاہر ہونا چاہیے، فبلغ غت ہو، یہ ترجمہ ہوگا کیا؟ مبلغ ہو یا حد وغیرہ، مجھے دبوچا فرشتے نے، اس کا دبوچنا میری وسعت کو پہنچ گیا۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب ایک تیسرا معنی آپ یہ بھی لے سکتے ہیں جو انہوں نے نیچے لکھا ہے، تو یہ دونوں چیز ملا کر کے ترجمہ آپ کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ فرشتے نے مجھے طاقت بھر دبوچا۔ اب یہ طاقت بھر دبوچا میں کیا ہے؟ آسان ہے، دو اور روایت آپ کو بتا رہا ہوں نیچے کے ساتھ آگے آ رہی، اس میں لفظ کیا ہے؟ منیہ ہے، منی، من کو مان لیجیے آپ کیا؟ سببیہ مان لیجیے۔ اس صورت میں معنی کیا ہو جائے گا؟ من کو تعلیل کے لیے لے لیں آپ، معنی کیا ہوگا؟ معنی اس وقت اچھا من جو ہے جو چیز تعلیل جس کو بناتے ہیں وہ کوئی ذات تعلیل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں ہوں، چلو بات دور تو چلی جائے گی، نفس ذات کسی چیز کی علت نہیں ہو سکتی، یہ بات ضابطہ یاد رکھیے، وہاں پہ آپ اس کی طرف کوئی کچھ نکالنا پڑے گا آپ کو، تو میری وجہ سے یعنی میرے اس حرکت کی وجہ سے، میرے اس کام کی وجہ سے، میری فلاں چیز کی وجہ سے یہ علت اس کو نکالنی پڑے گی۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہ کہاں چلے گا؟ منی ہے نا، تو لاجلی غتی ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک نفیس معنی کیا ذکر کرنا چاہ رہا ہے اس کو دیکھا توجہ ہے، فبلغ منی الجہدہ ہے، فبلغ منی مطلب لاجلی غتی، اس معنی میں لیں گے اس کو، ترجمہ کیا ہوگا کہ میرے دبوچنے کی وجہ سے فرشتے کی طاقت یا مشقت اپنی حد کو پہنچ گئی۔ فرشتے نے کیا کیا؟ مجھے دبوچا، میری طاقت اور قوت اتنی تھی کہ جبریل علیہ السلام کو بھی پتہ چل گیا کہ یار اور دبا نہیں پاؤں گا ان کو، دے رہے نفیس توجہ ہے کہ نہیں؟ فرشتے نے اس کا دبوچنے کی کوشش کی مجھے کہ خود اس کی ان کی اپنی طاقت قوت کہاں ہو گئی؟ جواب دیے گئے، آپ بول سکتے آپ۔ اچھا تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجھے دبوچنے کی وجہ سے فرشتہ اپنی کوشش کی انتہا کو پہنچ گیا، یعنی اس نے اپنی کوشش تو خوب کر لی، اسی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین مرتبہ ان کو کیا کرنا پڑتا؟ دبوچا پڑا۔ وجہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا گئی یاد الہی میں اتنے مستغرق تھے۔ عبادت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ایسے عبادت کریں، بہت سارے بزرگان دین کی روایتیں موجود ہیں، عبادت میں موجود ہیں، تیر ان کے جسموں پہ موجود ہے، نکال لیا گیا پتہ نہیں چلا، بہت ساری صورتیں، گولیاں لگی، کچھ ہوا، نماز میں ایسے کھڑے ہو گئے کہ وہ نماز کی حالت میں ان کے جسموں سے یہ چیزیں نکال لی گئیں، پتہ ہی نہیں چلا، اتنے عبادت الہی میں مستغرق تھے۔ تو انسان کو یہی بھی چیزیں ہونی چاہیے۔ بہرحال تو شریف علیہ صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے ان 3-4 صورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اختصار و جامعیت کے ساتھ ترجمہ یہ کیا ہے، طاقت بھر دبوچا، مجھے فرشتے نے طاقت بھر دبوچا۔ تو طاقت بھر دبوچنا یہ بھی ممکن ہے کہ جبریل امین نے طاقت بھر دبوچا، اپنی طاقت کے اعتبار سے دبوچا،
یا جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بھر دبوچا، دونوں طرح سے بات چل سکتی ہے. تو یہاں طاقت عام ہے، خواہ حضور کی طاقت ہو یا خواہ جبریل کی، دونوں کو شامل ہے. ترجمہ ایسا کر جائیں دونوں طرح کی بات جم جائے. اس لیے کیا ترجمہ کرایا آپ کو، یہاں تک کہ جبریل امین نے کیا کیا، مجھے طاقت بھر دبوچا، یعنی اپنی طاقت بھر دبوچا یا میری طاقت بھر دبوچا، دونوں اس میں چل سکتا ہے ترجمے کے اندر. چلیں صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک قول کے بارے میں آپ نے حدیث پاک پڑھ لی، اس میں کچھ بات تھوڑی بہت توجہ والی ہوگی نا، اس کے بعد میں سن لیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ بات پوچھوں گا میں، ٹھیک ہے، یاد کر کے آئیں گے.